अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली की बाज़गश्त कोई नई बात नहीं है, मगर जब ये बाज़गश्त खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे से उभरे और मौलाना फजल रहमान जैसे मंझे हुए सियासतदान की जुबान से हो तो यकीनन इसका वजन और मकसद दोनों गैर मामूली होते हैं। हालिया बयान में मौलाना ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त अक्सरियती पार्टी है, इसलिए ये तब्दीली इनके अंदर से ही आए तो बेहतर होगा। उनका इशारा शायद इस तरफ था कि पीटीआई की क़यादत में अदम एतमाद की फिजा खुद इनके कैंप में मौजूद है, जिसे तहरीक दी जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ मखसूस नशस्तों के बाद केपी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पोजीशन भी बेहतर हुई है। क्या इन मखसूस नशस्तों से सेनेट इंतखाबात पर ही असर पड़ेगा या इन हाउस तब्दीली भी आ सकती है? मौलाना फजल रहमान ने सूबाई हुकूमत को न सिर्फ भत्ता देने वाली हुकूमत करार दिया, बल्कि ये इंकशाफ भी किया है कि बाज़ इलाकों में अमन व अमान का ये आलम है कि वहाँ जाने के लिए मुसल्लह गिरोहों को महाना रकूम दी जाती है। खास तौर पर डेरा इस्माइल खान जैसे इलाकों में सिक्योरिटी की ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम की जिंदगियां गैर महफूज हैं और शहरी घर से निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर अपोजिशन जमातें अमन व अमान पर बात करना चाहती हैं तो वो तैयार हैं। दरअसल सियासी कशमकश को मुज़ाकराती रास्ता देने का एक इशारा है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से मौलाना का कहना था कि सियासतदानों की तहरीकें किसी एक फ़र्द की रिहाई के लिए नहीं बल्कि वसीतर अवामी मकासद के लिए होती हैं। जेलों से निकल कर अक्सर सियासतदान समझौते कर लेते हैं जो इनके बकौल असल मकसद को धुंधला देते हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना के बयानात को मुस्तरद करते हुए मशवरा दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने से पहले मौलाना को खुद अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मौलाना का मैंडेट जाली है, उनके बेशतर MNS और MPS फॉर्म 47 की पैदावार हैं और अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास और शोरिश ज़दा सूबे में अमन व अमान का मसला सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि अवामी बका का मामला है। अगर वाकई भत्ते दिए जा रहे हैं और शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि अलमिया है। मौलाना के दावे हों या वज़ीर आला के जवाबी हमले, दोनों की संजीदगी तभी साबित होगी जब बात सिर्फ इल्ज़ामात से निकलकर अमल और शफाफियत तक पहुंचेगी। हमारे साथ पैनल में साथ देंगे जैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी, इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल हम अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि मौलाना की पीटीआई के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश, एक भी मेंबर ज्यादा हुआ तो तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर केपी का ये बयान, क्या केपी में सियासी चिंगारी भड़कने को है या ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी? इसी पर सबसे पहले तबसरा लेंगे रजा रूमी साहब का। जी रजा साहब। जी शुक्रिया महक। देखिए मामला इस तरह से है कि जहां तक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल है, कतई नजर से मौलाना ने क्या कहा भी एक ताजा पोल आया है जिसको यकीनन कवर भी किया गया जी, गैलप सर्वे। जी गैलप सर्वे। और अगर आप उसको अगर वो आधा भी ठीक है या 1/4 भी ठीक है तो वो एक बहुत तशवीशनाक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, क्योंकि लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है और उनका ये ख्याल है कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली का दौरा है और जो पब्लिक सर्विसेज या वो जो शहरी तवक्को करते हैं अपनी सूबाई हुकूमत से वो अवेलेबल नहीं है। चुनाचे ये एक सीरियस इशू बनकर उभरा है। दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ है उसके बाद वहां पे जो सूबाई असेंबली है उसकी हयत बदल चुकी है। अगरचे कि अपोजिशन के पास अभी कोई अक्सरियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिक्योर पोजीशन में है, लेकिन अदम एतमाद तहरीकें हमारी तारीख में आती रही हैं, सूबे में भी मरकज में भी, और उसके लिए फिर जोड़ तोड़ की सियासत होती है। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि ये एक गलत मूव होगी, क्योंकि अवाम में केपी के अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो एक पार्टी को दिया है, पीटीआई को दिया है, इसलिए वही बजाज है कि अगर उनको वो हुकूमत नहीं पसंद तो वो अगले इलेक्शन में उनको वोट आउट कर देंगे। ये बीच वाला जो मामला होता है ये ठीक नहीं होता। लेकिन मौलाना फजल रहमान की बात बहुत यूं कहना चाहिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जी हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब उनकी बात जो है गुफ्तगू तब्दील हो गई है
اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ان پہ کافی ٹھیک ٹھاک حملے کیے ہیں ماضی قریب میں. ابھی لاہور میں بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پکڑی. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ اس سیاسی کشمکش کے دوران سگنلنگ اور پوسچرنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ حقیقت میں نہ بھی آئے عدم اعتماد کی تحریک تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ اگر آپ نے کچھ مزید کیا یا ایسا معاملہ آپ کو پتا ہے نا کہ معاملات مرکز کے ساتھ ٹھیک نہ رکھے تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی. دوسری جانب یہی والا جو علی امین گنڈاپور بھی بڑھ کے لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم گولیاں کھا لیں گے, گولیاں چلا دیں گے, میں محمود غزنوی ہوں, میں پھر سے حملہ آور ہو جاؤں گا. وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پریشر میں رکھتے ہیں اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو ادھر یہ کھیل ہے ایک چیس کی بورڈ کے اوپر, مختلف جو پلیئرز ہیں وہ اپنی اپنی پریشر بڑھا رہے ہیں. اس کے پیچھے 2-3 عوامل ہیں. سب سے پہلا تو ایشو جو ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ پرفارمنس. دوسری عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک کا معاملہ ہے وہ علی امین گنڈاپور نے آگے تو کر دیا, لیکن اتنا پریشر ہے اپنی پارٹی کا. جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کی باقی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو بات سے اگری نہیں کرے کہ 90 دن کی ٹائم دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 5 اگست کو تحریک کا کلائمیکس. عالیہ حمزہ اور بہت ساری آوازیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, کیا کس کا نام لیں. اور تیسرا جو ایک بہت اہم یہاں پہ نکتہ ہے وہ دیکھیے, خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت ایک بہت اہم صوبہ ہے 2 حوالوں سے. ایک تو جو دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں پاکستانی ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو آگے لے کر جایا جائے, اس میں آپ کو مرکز اور صوبے کی کوارڈینیشن لازم ہے, اس کے بنا یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسرا معاملہ ہے کہ وہاں پر جو ہماری انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یا فورن انویسٹمنٹ ہے منرلز میں جو آنی ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے. تو اس لیے کے پی کو تعاون کرنا پڑے گا مرکز کے ساتھ, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ طریقے. یعنی رضا صاحب آپ کے مطابق یہ گنڈاپور پہ ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کا بیان ہم اسے کہہ سکتے ہیں. زاکر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مولانا نے یہ کہا کہ تبدیلی اندر سے ہی ہو, یہ نرم مداخلت کی طرف اشارہ ہے, لیکن مولانا تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ توڑ پھوڑ ہو. جیسے کہ ہم اگر دیکھیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو توڑ جوڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے, سودے بازی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے لمبے پروسیس سے بچنے کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے ہی بندہ لے آئیں اور اپنے اندر سے کسی کو لا کے آپ اس سیٹ پہ بٹھا دیں. مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے. مولانا کے شہر میں, مولانا کے محلے میں, ساتھ والے گھر میں, وہاں سے کابلی پلاؤ اور چرسی تکے کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں, اور جب تک پی ٹی آئی کی دیگ نہیں الٹے گی مولانا کی دیگ تو نہیں چڑھ سکتی. دیکھیے, جہاں تک سافٹ مداخلت کی بات ہے, ہمارے پاس 2 مثالیں موجود ہیں. کشمیر میں فارورڈ بلاک بنا پی ٹی آئی کا, مسلم لیگ نواز اور پی 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 ساتھ اکٹھے ہوئے, چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بن گئے وہاں کے. میں کشمیر جاتا رہتا ہوں, وہاں کے صحافیوں سے پوچھ لیں, کوئی اچھی تبدیلی یہ نہیں آئی. عوام اور حکومت میں بہت فاصلے بڑھ گئے. ایک سینسٹیو علاقے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر گلگت بلتستان میں یہی کچھ ہوا. خالد خورشید جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, اور اچھی والی پی ٹی آئی کے اچھے والے وزیر اعلیٰ آ گئے. کیا گلگت بلتستان والے اب خوش ہیں؟ نہیں ہیں. حکومت اور عوام میں ایسا فاصلہ نہیں آنا چاہیے تھا. اب کیا خیبر پختونخوا میں اسی طرح کی تبدیلی کر کے مرشد کے بندے کی جگہ بادشاہ کا بندہ لایا جا سکتا ہے یا مولانا کا بندہ لایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور اس کی ریزنز ہیں, اس کی ریزنز اسٹریٹجک بھی ہیں, اس کی ریزنز پولیٹیکل بھی ہیں. خیبر پختونخوا بہت سینسٹیو صوبہ ہے. یہ ایک پوسٹ وار پروونس بھی ہے, اور اس وقت بھی وہاں جنگ کی جا رہی ہے. دشمن ہر طرف سے وہاں ایکٹیو ہے. تو وہاں حکومت تعاون کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ تعاون نہیں کر رہی. کوئی شکایت مرکز کو یہ پیدا نہیں ہوئی کہ وہاں وار اینڈ ٹیرر میں حکومت تعاون نہیں کر رہی. یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آئی ایم ایف کے معاملے میں بھی تمام صوبوں سے زیادہ تعاون کر رہی ہے. پنجاب سے زیادہ تعاون کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے آئی ایم ایف کے معاملے میں. صحیح. جو بھی اس کی باقی اورینٹیشن ہے, مرکز کو اس نے کوئی بڑا مسئلہ نہیں دیا. یہ تو اسٹریٹجک بات ہے. اب جو سیاسی باتیں ہیں 2 دیکھیے,
جو نئی حکومت آئے گی اگر آ جاتی ہیں تو وہ آتے ہی غیر مقبول ہوگی، آتے ہی غیر مقبول ہوگی اور موجودہ حالات میں ڈیلیور بھی نہیں کر سکے گی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ابھی ہم نے دیکھا سروے میں کہ کم از کم یہ حکومت غیر مقبول ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کی، اگرچہ سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پھر بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی اور زیادہ مقبول ہو جائے گی، اگلے الیکشن میں اور مشکل ہو جائے گا. تو جو خود وہ غیر مقبولیت کی طرف جا رہی ہے ایک ایسے صوبے میں، اگلی بات جو ہے ایسے صوبے میں جو تاریخی طور پر ملٹی پارٹی پروونس رہا ہے، کبھی اس نے کسی پارٹی کو دوسری دفعہ نہیں چنا، کئی پارٹیوں کو وہاں ووٹ ملتے ہیں، اور سندھ کی طرح وہ ون پارٹی پروونس بن رہا ہے، اور ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ون پارٹی پروونس سے شاید اس کا دل بھر گیا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اس کو پھر ون پارٹی پروونس بنا دیں گے. تو کیا سیاسی طور پر یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ نہیں ہے. آخری بات یہ کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر نہیں ہے. یہاں پہ پارٹی ایک مقبول پارٹی ہے اور پارٹی کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. لیکن زیگن صاحب قطع کلامی کی آپ نے گلگت بلتستان کی کشمیر کی آزاد کشمیر کی بات کی، یہاں پر ذرا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے اندر سے یا بندہ لے آئے نا، ہم تو یہ چاہ نہیں رہے، مولانا نے کہا ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کہیں کسی اور پارٹی سے آئے، آپ اپنے اندر سے بندہ لے آئے جو کہ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو کہ اس بڑی سی کرسی کو سنبھال سکے. تو کیا صرف ایشو گنڈا پور سے ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان دونوں یونٹس میں اندر سے بندے لائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے پارٹی کے ہی لوگ ہیں. مطلب فارورڈ بلاک بنوائیں گے نا، اور کیا طریقہ ہے صحیح کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے، اس فارورڈ بلاک کے ساتھ مولانا بھی مل جائیں گے، پیپلز پارٹی بھی مل جائے گی، مسلم لیگ نواز بھی مل جائے گی، اور بظاہر پی ٹی آئی کا آدمی وزیر اعلیٰ بن جائے گا جو پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کیا فارمولہ ہے؟ ٹھیک ہے. کیا مولانا کے کہنے پر پی ٹی آئی خود سے اپنے اندر کوئی تبدیلی لے آئے؟ نہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ مولانا کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، بجائے اس کی کہ مولانا ہمیں یہ کہہ رہے